بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم، سیرت و تاریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں، سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 اور کچھ احادیث میں آپ کا تذکرہ ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور مریم کی والدہ بھی آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا جاتا تھا۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ حقیل سلیمانی اور بیت المقدس کے مسمی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم اسرا اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتی ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی آپ کے خاندان میں سے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کی بے شمار بے موسمی پھل چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئیں تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے حد زیادہ ہو گئی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، جب اس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بڑے نیک کار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیا میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کیسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی اور وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا، میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کو جائز نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے اور یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور اس کے والد جو کہ نبی تھے، ذکر یہ ہے زکریا علیہ السلام، وہ بہت بوڑھے تھے۔ نبی اسرائیل نے زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے بعد اس کا ارادہ تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔
جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیر دیے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہادت ہونے والی انبیاء اکرام علیہ السلام میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔